الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. الحمدللہ مومنہ کورس کا سبق نمبر 3 شروع ہو رہا ہے. پیج نمبر 3. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک ہے اور ہمیں پیدا کرنے والا ہے. اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اور جب کوئی بندہ یا بندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب ان کے ساتھ نصرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی حفاظت فرماتا رہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت نیک خاتون تھی. اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی. وہ جس طرح ان کو رہبری کرتے اس طرح سے وہ زندگی گزارا کرتی تھی اور بہت پاک دامن تھی. اللہ پاک نے ان کو بڑے عجیب و غریب انداز سے ان کی ایک موقع پر حفاظت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر سفر میں نکل پڑے. سفر میں جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ جس راستے سے ان کو گزرنا ہے وہاں پر ایک ظالم بادشاہ ہے. وہ ظالم بادشاہ اس قدر دیوس آدمی تھا کہ وہ کسی کی بھی بیوی کو اپنے فوجیوں کے ذریعے پکڑ لیا کرتا تھا.
اور اپنی باندی بنا کر کے رکھ لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ جس راستے سے میں جا رہا ہوں وہاں راستے میں ایک ظالم بادشاہ ہے جو میری بیوی کو پکڑ لے گا، لیکن اس کے بارے میں ایک اور بات معلوم ہوئی کہ وہ اگر کسی کی بہن ہے تو چھوڑ دیتا ہے، بیوی ہے تو پکڑوا دیتا ہے، بہن ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال جب آگے بڑھے تو اس ظالم بادشاہ کے فوجیوں نے آ کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ میں یہ جو عورت ہیں یہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور ان فوجیوں نے سمجھا کہ یہ ان کی بہن ہے، اس لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دیکھو، رشتے کے اعتبار سے تو تم اور میں میاں بیوی ہیں، لیکن اس دنیا میں جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سب ایک دوسرے میں آپس میں ایمان کے اعتبار سے بھائی بہن ہیں، اس لحاظ سے میں نے تم کو اپنی بہن کہہ دیا تاکہ تمہاری جان بچ جائے۔ لیکن فوجیوں میں سے کسی نے بادشاہ کو یہ بھی خبر دے دی کہ بادشاہ، وہ جو ابراہیم کے ساتھ میں عورت ہے انتہا درجے کی خوبصورت عورت ہے۔ تو ظالم بادشاہ نے کہا کہ پھر تو ان کو پکڑ لاؤ، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ اس بادشاہ کے فوجیوں نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قید کر لیا اور لے جا کر بادشاہ کے کمرے میں چھوڑ دیا۔ ابھی بادشاہ آنے ہی والا تھا کمرے میں، ادھر حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز پڑھنے لگی اور نماز مکمل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے، اے اللہ، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک وحصنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علیہ الکافر۔ اے اللہ، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیرے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر کے رکھا ہے، مجھے کسی نامحرم نے نہیں دیکھا اور کسی نامحرم نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہ میں نے کسی نامحرم کو ہاتھ لگایا۔ اے اللہ، تو مجھ پر اس ظالم بادشاہ کو مسلط نہ فرما۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے بڑی آہوزاری کے ساتھ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی دعا قبول فرمائی۔ جب وہ ظالم بادشاہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھنے لگا تو دھڑام سے وہ نیچے گر گیا، خود بخود نیچے گر گیا، اور اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور پیروں سے وہ زمین کو رگڑ رہا تھا۔ اب یہ حالت دیکھ کر کے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا گھبرا گئیں، کہیں یہ بادشاہ مر نہ جائے، اگر یہ مر جائے گا تب بھی مجھے بادشاہ کے فوجی نہیں چھوڑیں گے۔
اور مجھ پر الزام لگائیں گے کہ میں نے بادشاہ کو کچھ کر دیا، مار ڈالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت سارہ نے دعا مانگی، اے اللہ اس کو جان سے نہیں مارنا ہے، بس میری جان چھٹ جائے۔ تو بادشاہ صحیح ہو گیا حضرت سارہ کی دعا سے۔ جب صحیح ہو گیا وہ اٹھ کر کے بیٹھا اور کھڑا ہوا تو سمجھا کہ ویسے ہی مجھے کچھ ہو گیا، میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، کوئی بات ہو گئی ہوگی، اچانک بے ہوشی آ گئی۔ حضرت سارہ کو اس نے دیکھا، پھر سوچا کہ ہاتھ بڑھایا جائے، پھر حضرت سارہ کے قریب آنے لگا، پھر اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور زمین پر دھڑام سے گر گیا۔ پھر حضرت سارہ کی دعا سے وہ دوبارہ صحیح ہو گیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس طرح 2-3 دفعہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی دعا کی برکت سے وہ آدمی ہاتھ نہیں بڑھا سکا اور نیچے بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ پھر حضرت سارہ کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب بار بار ایسا ہوا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، اب ان کو ہاتھ لگانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو بلایا اور کہا کہ تم کس شیطان کو میرے پاس لے کر آئے ہو، لے جاؤ ان کو، چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ اور ساتھ میں معافی مانگتے ہوئے اس نے حضرت سارہ کے ساتھ میں ایک خادمہ کو بھیج دیا کہ آپ ان کو اپنے ساتھ میں رکھیے، یہ آپ کی خدمت کرتی رہیں گی۔ اور وہ کون تھی؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا تھی۔ اب دونوں خوشی خوشی وہاں سے آ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل لیے۔ بعد میں حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا بھی نکاح کروا دیا۔ کیا ہی بہترین بیوی ہے وہ کہ ایک نیک عورت کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ میرے شوہر کے لیے زیادہ مفید ہیں، تو اس بیوی نے دوسری خادمہ کو اپنے شوہر کے لیے بیوی منتخب کر لیا۔ خیر، تو یہاں دیکھیے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ایک عورت ذات ہے اور ظالم بادشاہ کے قید میں ہیں، اس کے باوجود ظالم بادشاہ ان پر ہاتھ نہیں بڑھا سکا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی دعا میں ایسی برکت ہے، ان کی ایک دعا عرش کو جا کر کے ہلا رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی فوراً ان کی دعا کو قبول فرما رہا ہے اور ظالم بادشاہ کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا، بے ہوش کر دیا، زمین پر اس کو گرا دیا۔ تو عورتیں جب خاص طور پر عفت اور پاک دامنی اختیار کرتی ہیں، اپنے آپ کی، اپنے ذات کی حفاظت کرتی رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس پاک دامنی اور نیکی کی برکت سے بڑے بڑے ظالموں سے بھی نجات دلوا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے حدیث میں، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے، کسی نے ان سے کہا کہ آپ حج پر چلیے، عمرے پر چلیے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے کہا قد حججت واعتمرت، میں نے تو اپنا
فرض حج ادا کر لیا ہے اور میں نے عمرہ بھی کر لیا ہے۔ وَأَمَرَنِيَ اللَّهُ أَنْ أَقَرَّ فِي بَيْتِي، اور اللہ پاک نے قرآن میں مجھے حکم دیا ہے، کیونکہ قرآن میں 22ویں پارے میں شروع ہی میں اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے عورتوں کے بارے میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتیں اپنے گھروں کو لازم پکڑ لیں، بلا ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 22ویں پارے میں حکم دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ دیکھو میں نے اپنا فرض حج تو ادا کر لیا ہے اور عمرہ بھی میں نے ادا کر لیا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں مجھے حکم دیا ہے، حالانکہ وہ حکم سب کے لیے ہے، تمام قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے وہ حکم ہے، لیکن وہ کیا فرما رہی ہیں؟ اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے، کیونکہ قرآن تو سب کے لیے ہے نا۔ قرآن میں جو بھی آرڈرز آئے ہیں سب کے لیے ہیں، سب کو نماز پڑھنا ہے، سب کو زکوٰۃ دینا ہے، جو بھی مالدار ہے، تو پردے کا حکم اور گھر میں رہنے کا حکم تمام عورتوں کو ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے گھر کو لازم پکڑ لوں، لہٰذا میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ لا اخرج حتی ان اموت، موت تک میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، بلا ضرورت گھر سے جاؤں گی ہی نہیں، ہاں جب کوئی ضرورت پیش آ جائے تو جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ تو نفل حج کرنا، نفل عمرہ کرنا یہ کوئی ضروری چیز تو نہیں ہے، وہ اپنے بارے میں بول رہی ہیں۔ حالانکہ نفل عمرہ اور نفل حج کرنے عورتیں جا سکتی ہیں، شریعت میں اجازت ہے، وہ پردے کے ساتھ محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے پردے کے بارے میں اہمیت بتلا رہی ہیں کہ میں نے اپنا فرض حج ادا کر لیا، عمرہ بھی میں نے کر لیا ہے، اب میں اپنے گھر کو لازم پکڑتی ہوں، بلا سخت ضرورت کے گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ اب عورتیں اپنے بارے میں سوچیں کہ دن میں کتنی دفعہ وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتی ہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر آتی جاتی ہیں، بغیر کسی کام و کاج کے ہی گھومتی رہتی ہیں۔ تو اس سے ہمارے ایمان کے اندر کتنی کمی آئے گی اس کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، سنیے گا، یہ کیا اللہ پاک نے عورتوں کو کیسا ایمان عطا فرمایا ہے۔ آج کے دور میں بھی ایسی عورتیں ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں انڈونیشیا کا ہے، انڈونیشیا کا وہ ویڈیو ہے، وہاں پر مسابقۃ القرآن ہوتا رہتا ہے، کمپٹیشن، قرآن کمپٹیشن، کس کو قرآن سب سے اچھا یاد ہے، کہیں سے بھی پوچھو تو سنا دو، جو آیت پوچھی گئی پورے قرآن سے وہ پڑھو، اس سے پیچھے والی پڑھو، اس سے آگے والی پڑھو، اس سے 10 آیت پہلے پڑھو، اس سے 10 آیت آگے پڑھو۔ عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں اس میں۔ تو بڑے بڑے جو حافظ ہیں اور اسی طرح حافظات ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ انڈونیشیا والوں کے بارے میں نے حج میں دیکھا ہے، سنا ہے، جیسے ہی لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے ان کو حج پر بھیج دیتے ہیں۔ شادی کا سارا جو خرچ ہے وہ بچاتے ہیں، وہ سنت کے مطابق نکاح کرا دیتے ہیں، ولیمہ ہو جاتا ہے،
اور اس کے بعد حج کا فارم فل اپ کر کے وہ ان کو حج پر بھیج دیا جاتا ہے۔ اور انڈونیشیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں حافظہ ہیں۔ آج ہماری بچیوں کو 10 سورتیں بھی صحیح سے یاد نہیں۔ آج ہماری بچیوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، سورہ یاسین یاد نہیں ہے، دعائے معصورہ یاد نہیں ہے۔ کیا ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو انڈونیشیا کی ایک لڑکی تھی، اس نے بھی حفظ قرآن مکمل کیا تھا اور زبردست وہ حافظہ تھی، تو کمپٹیشن میں وہ شامل ہوئی، پارٹیسپیٹ کیا۔ اس میں کئی سیشنز ہوتے ہیں، پہلے اس میں جیتو پھر آگے بڑھو گی، پھر اس میں جیتو پھر آگے بڑھو گی، اس طرح فائنل تک وہ پہنچ گئی۔ اب فائنل میں ادھر ادھر کے لوگ بھی آئے، کنٹریز والے، ججز وغیرہ، اور انعام کتنا تھا؟ $3.5 لاکھ انعام، $3.5 لاکھ۔ اگر اس کو انڈین کرنسی میں دیکھا جائے تو تقریباً 3 کروڑ روپیہ بنتے ہیں۔ 2.5-3 کروڑ روپے کا انعام ہے فرسٹ آنے پر۔ اب وہ بچی، وہ لڑکی کمپٹیشن میں فرسٹ آتے آتے فائنل راؤنڈ تک پہنچ گئی۔ اب فائنل راؤنڈ میں جب پہنچی تو ججز نے کہا کہ قرآن پڑھو، فلاں جگہ سے پڑھو، یہ سوالات پوچھنا شروع کیا۔ جب وہ آ کر کے اسٹیج پر بیٹھی اور قرآن اس نے پڑھنا شروع کیا تو ججز نے کہا اپنا چہرہ کھولو، چہرہ کھول کر کے پڑھو۔ حالانکہ اس کی آنکھیں تھوڑی کھلی ہوئی ہیں، بس چہرہ کھولنے کے لیے کہا گیا۔ اس نے کہا چہرہ کھولے بغیر میں کمپٹیشن نہیں دے سکتی کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں تو ایسا ہی نظام ہے کہ چہرہ کھولو گی تب جا کر کے تم کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہو، ورنہ نہیں۔ وہ بیچاری جو نیچے بہت سارے سیشنز میں، اسٹیجز میں وہ جیتتی ہوئی آئی، فائنل راؤنڈ تک آ گئی، اب یہاں اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا چہرہ کھولو، چہرہ کھول کر کے پڑھو۔ وہ بیچاری اپنا سر جھکاتی ہے، مائک اپنے ہاتھ سے سائیڈ میں کرتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچتی ہے، پھر روتے ہوئے بولتی ہے کہ مجھے معاف کیجئے، میں اس پارٹیسپیشن کو کینسل کرتی ہوں، میں اس مسابقے کو اب آگے نہیں بڑھاؤں گی، میں نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتی، مجھے رہنے دیجئے، میں اپنا چہرہ نہیں کھولوں گی۔ یہ کہہ کر وہیں سٹیج پر مائک رکھ دیا، قرآن بند کر کے اٹھ کر چلی گئی۔ اب اس کو ہزاروں لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک نوجوان لڑکی جو نیچے بہت سارے سٹیجز میں جیتتی ہوئی گئی، فرسٹ آتی ہوئی ٹاپ تک چلی گئی، فائنل راؤنڈ ہے اور 2.5-3 کروڑ روپے کا انعام ملنے والا ہے، اس میں بھی وہ جیت جاتی۔ اگر نہ بھی جیتتی، سیکنڈ آتی، تھرڈ آتی، تب بھی اس کو 50-60 لاکھ روپیہ مل ہی جاتے۔ لیکن اس لڑکی نے چہرہ کھولنے کے لیے جب کہا ججز نے تو منع کر دیا کہ میں چہرہ نہیں دکھاؤں گی، اگر قرآن پڑھنا ہے تو میں برقعے میں ہی پڑھوں گی، یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ تو ہزاروں لوگوں نے اس لڑکی کو دیکھا تو ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا اور ان گھر والوں تک اتنا پیسہ پہنچایا، اتنا پیسہ پہنچایا کہ جتنا پیسہ انعام میں ملنے والا تھا 2.5-3 کروڑ روپیہ، اس سے کئی گنا زیادہ گفٹ مل گیا، اس سے کئی گنا زیادہ اس کو پیسہ مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے،
اس نیک بچی نے، نیک لڑکی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے 2.5-3 کروڑ کے انعام کو ٹھکرا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کئی گنا زیادہ انعام گھر بھجوا دیا، اور اس کا چہرہ بھی چھپا رہا، اور اس کا تقوی بھی باقی رہا، اور اس کا نام بھی روشن ہو گیا، ماں باپ کی عزت بھی بڑھ گئی، اور ساتھ میں کمپٹیشن میں انعام کے طور پر جتنا ملنا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اس بچی کو مل گیا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کی نیکی کو اللہ تعالیٰ ضائع ہونے نہیں دیتا ہے۔ اس بچی نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، 2.5-3 کروڑ کو بھی ٹھکرا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانہ غیب سے اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرما دیا۔ لوگوں کے دل بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ اس نیک بچی کو دو، اسی میں تمہاری کمائیوں میں برکت ہے، تمہاری زندگیوں میں سعادت ہے، خیر اور بھلائی ہے۔ تو ہزاروں لوگ آئے اس کے گھر، آتے جاتے اتنا اس کو دے دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہم کو ایمان والا بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ موت تک اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے رہو، اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرامین پر عمل کرتے رہو، جتنا تم سے ہو سکے تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، برائیوں سے بچو اور نیک اعمال کو کرو۔ تو آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی تقوی والی زندگی عطا فرمائے، اور تمام خواتین کو بھی تقوی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے مومنہ کورس کا پیج نمبر 3 ہے۔ اردو میں یہ ٹائپنگ میں تھوڑا مسٹیک ہو گیا، نیچے 2 نمبر لکھا گیا ہے، وہ 3 ہے اصل میں، پیج نمبر 3، سبق نمبر 3 سمجھ لیجئے۔ اس سے پہلے سبق میں نے بتایا تھا کہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاقیات۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان سب کو میں ڈیٹیل سے آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ دین کا پہلا شعبہ عقائد۔ یہ عقائد پلورل ہے، اور اس کا سنگلر کیا ہے؟ عقیدہ۔ عقیدہ واحد ہے، اور عقائد یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع ہے۔ تو عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ بولتے ہیں نا لوگ تیرا عقیدہ برابر نہیں ہے، تو عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے عقیدے کی تعریف اور اہمیت۔ عقیدہ عربی لفظ عقد سے بنا ہے۔ عربی زبان کا جو ورڈ ہے عقد، عین قاف دال، اس سے بنا ہے عقیدہ، جس کے لفظی معنی ہے گرہ لگانا، گھاٹی ڈالنا، گرہ لگانا، مضبوط باندھنا۔ ٹائٹ سے کسی چیز کو آپ رسی سے باندھیں، اس کو بولتے ہیں عقد۔ اور شرعی اصطلاح میں یعنی اسلامک ٹرمینالوجی میں عقیدے سے مراد وہ پختہ یقین ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، یعنی ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر
ایسا یقین آ جانا کہ اس میں ذرے کے برابر بھی شک نہ ہو، ذرے کے برابر بھی شبہ نہ ہو، اس کو بولتے ہیں عقیدہ۔ میرا عقیدہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، انہوں نے ایک مرتبہ ایک روٹی کسی غریب کو دی اور گھر میں انتظار میں تھی۔ ایک آدمی آیا، آ کر کے 9 روٹی دیا تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے کہا کہ یہ 9 روٹیاں میری نہیں ہیں، لے جاؤ۔ وہ آدمی چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد 9 روٹی لے کر کے آ گیا کہ آپ ہی کے لیے لایا ہوں، آپ رکھ لیجئے۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، میری روٹیاں 9 نہیں ہیں، تم لے جاؤ بس۔ تو خادمہ نے پوچھا کہ وہ آدمی انجان آدمی ہے، آپ کو لا کر کے ہدیہ گفٹ دے رہا ہے، 9 روٹیاں آپ کیوں نہیں لیتی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی کمائی حرام کی ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ آپ روٹیاں نہیں لے رہی ہیں؟ تو رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا نے کہا دراصل میں نے صبح میں 1 روٹی صدقہ کی ہے، ایک فقیر کو میں نے 1 روٹی دی ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو آدمی 1 نیکی کرے گا، 1 روپیہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دے گا، 10 روپیہ دے گا۔ تو میں نے 1 روٹی دی ہے تو بدلے میں مجھے 10 ملنا چاہیے، یہ تو 9 ہی لا کر کے دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ آدمی آیا، کہنے لگا کہ یہ 9 روٹیاں میں آپ ہی کے لیے لایا ہوں، رکھ لیجئے۔ تو خادمہ نے کہا کہ 10 ہونی چاہیے، رابعہ بصریہ کہہ رہی ہیں آپ 9 لے کر آئے۔ تو وہ لانے والا کہنے لگا مجھے اصل میں 10 ہی روٹیاں دیے تھے ہمارے مالک نے، لیکن راستے میں بھوک لگی تو میں نے 1 کھا لی اور 9 روٹیاں یہاں دے رہا ہوں۔ تب جا کر کے انہوں نے قبول کیا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے دل میں کتنا پختہ یقین ہے کہ میں نے 1 خرچ کیا تو بدلے میں مجھے 10 یقیناً ملنے والی ہیں۔ تو ایسا پختہ اور کامل یقین ہمارے دل میں ہو، اس کامل یقین کو کیا بولتے ہیں؟ عقیدہ بولتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عقیدہ درست رکھو اللہ سے، یعنی یقین جو ہے پکا یقین کرو اللہ کی ذات سے، ذرہ برابر شک شبہ نہ ہو۔ اور آگے دیکھیے، اور جسے انسان دل سے مانے اور اس پر یقین رکھے۔ عقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ جسے انسان دل سے مانے، صرف زبان سے نہیں، دل سے مانے اور اس پر یقین رکھے، بھروسہ رکھے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے تو ایسا ہو کر کے رہے گا۔ بہت سارے اس پر واقعات ہیں، ٹائم نہیں اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ سوال نمبر 1، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم بولتے رہتے ہیں نا ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایمان کا مطلب ہے دل سے تصدیق کرنا اور یقین رکھنا۔ ایمان کسے بولتے ہیں؟ دل سے گواہی دینا، دل سے ماننا اور دل میں یقین رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو سچ ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن میں فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے، احادیث ہو کچھ بھی ہو، ان سب کو دل سے سچ ماننا، یہ کیا ہے؟ اس کو ایمان بولتے ہیں۔ تیرا ایمان نہیں ہے اس کے اوپر، کیا مطلب؟ تجھے یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔
حدیث میں ہے ایمان کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ایک مرتبہ کیا ہوا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں آئے اور حضور کے سامنے بیٹھ گئے اور آ کر کے سوال پوچھا، مل ایمان، حضرت آپ بتا دیجئے ایمان کیا چیز ہے. تب حضرت جبرائیل کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ایمان مفصل، وہی اسی سے لیا گیا ہے ایمان مفصل. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل کے جواب میں، ترجمہ، ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے، یعنی یقین رکھے، کس پر؟ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، یعنی اللہ کے فرشتے ہیں، موجود ہیں، اس کو تو دل سے مانے، اور اس کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن شریف ہے، اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، شیس علیہ السلام کے صحیفے، چھوٹے چھوٹے رسالے جو مختلف پیغمبروں کو اللہ نے دیے، ان کو دل سے مانے، اور اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر یعنی قیامت پر، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، یقین کرے کہ یہ سب سچ ہے. سوال نمبر 2، تو ایمان کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا، دل سے ان تمام باتوں کو سچ ماننا. سوال نمبر 2، اسلام کسے کہتے ہیں؟ جواب، اسلام کا مطلب ہے ظاہری طور پر اطاعت کرنا اور اللہ کے سامنے جھک جانا. ایمان بولتے ہیں دل میں ماننا، دل میں عقیدہ رکھنا، دل میں یقین رکھنا، اس کو ایمان بولتے ہیں. تو ایمان کا تعلق دل سے ہے. اور اسلام کسے بولتے ہیں؟ ظاہری طور پر عمل کر کے دکھانا، یعنی ارکان خمسہ، یعنی 5 ستون، 5 پلرز آف دا اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ پر عمل کرنا. تو جو ہم عمل کرتے ہیں وہ نظر آتا ہے نا، تو ان 5 چیزوں پر عمل کرنا اور جو اللہ تعالیٰ کے آرڈرز ہیں ان پر عمل کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسلام بولتے ہیں. حدیث جبرائیل میں ہے، اسی حدیث میں جو اوپر آئی ہے، اسی حدیث میں یہ سوال بھی پوچھا، کس نے؟ حضرت جبرائیل نے حضور سے، مل اسلام، حضرت اسلام کسے کہتے ہیں بتلا دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. یہ اردو میں اللہ الہ الا اللہ ہے، وہ الا اللہ ہاں کے اوپر پیش ہونا چاہیے. یہ پرنٹنگ مسٹیک ہو گیا، مجھے اکثر ٹائپنگ میں کبھی کبھی مسٹیک ہو جاتا ہے. بہرحال میں اس کو پھر صحیح کر کے واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیتا ہوں PDF. الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. ترجمہ، اسلام کسے بولتے ہیں؟ اسلام یہ ہے کہ تو
اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. گواہی دینا زبان سے گواہی دینا. اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے، اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے. بریکٹ میں مشکات لکھا ہے، یعنی مشکات میں یہ حدیث ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں، بخاری، مسلم وغیرہ سب میں ہے. تو اسلام ظاہری عمل کو بولتے ہیں اور ایمان دل کے عمل کو بولتے ہیں، دل میں یقین کرنے کو. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. اور وضاحت کے لیے سوال نمبر 3، ایمان اور اسلام کے درمیان کیا فرق ہے؟ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایمان اینڈ اسلام؟ جواب، ایمان اور اسلام میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق بنیادی طور پر دل میں یقین کرنے سے ہے. ایمان کا تعلق کس پر ہے؟ کس سے ہے؟ دل میں یقین کرنے سے. ایمان کا تعلق دل میں یقین، جبکہ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی کی مدد کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، یہ سب چیزیں. اور مسلمان ہونے کے لیے دونوں ضروری ہیں. یہ مین پوائنٹ یاد رکھیے. کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہے، دونوں باتیں ضروری ہے کہ بندہ دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لائے، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرے اور عمل بھی کرے. مسلمان ہونے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہے، دل میں بھی یقین رکھنا اور زبان سے بھی ماننا اور عمل بھی کرنا. بہت ساری عورتیں بولتی ہیں دل میں رہے تو بس آپا پردہ، بولتی نہیں ماں؟ دل میں رہے تو بس آپا نماز، دل میں رہے تو بس پردہ. دل اچھا رہنا، دل صاف رہنا ہوتا ہے. کس کے سامنے بھی آئے جا، کس کے بازو میں بھی بیٹھے جا، کس کے ساتھ ہے تو بھی سفر کرے جا، دل پاک رہنا. کیا آپا تمہاری بچی آفس میں جا کو نوکری کرتی ہے؟ کہتے نا ہاں، دل صاف رہے تو بس، دل پاک رہے تو بس. عورتوں کو اللہ نے کہا گھر میں رہو اور نوکریوں پر بھیجا جا رہا. یہ تو ہے مجبوری، کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس وجہ سے مجبوری میں لڑکی کام کرنے جا رہی ہے بیچاری، وہ مسئلہ الگ ہے. بس ویسے ہی آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لڑکا بھی کمانے والا، لڑکی بھی کمانے والی. کتنے سارے اس میں نقصان ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بنگلور میں سافٹ ویئر کمپنیز میں کام کرنے والے ہمارے بہت سارے دوست ہیں. میں ہر آدمی سے بات کرتا ہوں، رکشے والے سے بھی بات کرتا ہوں، آٹو والے سے بھی بات کرتا ہوں، منکھواں سے بھی میں بات کرتا ہوں. ہر آدمی کا ایکسپیرینس الگ الگ ہوتا ہے. ڈرائیوروں سے، آٹو والوں سے، بیلداروں سے، سب سے ہمارا تعلق رہتا ہے. سب سے میں پوچھتا رہتا ہوں ان کی زندگیاں کیسی ہیں، کیا ہے کیا نہیں، تاکہ ہم کچھ باتیں ان سے سیکھیں اور شریعت کے مطابق کوئی بات ہو تو ان کو بتائیں. تو سافٹ ویئر انجینئر سے میری ایک مرتبہ بات چیت ہوئی تو میں نے ان کی لائف کے بارے میں پوچھا تو بولے حضرت کیا بولنا لے. وہ کہنے لگے ہم لوگ دن بھر آفس میں کام کرتے ہیں، عورت جو ہے گھر میں رہتی ہے. ہم جب شام کو تھکے ہوئے گھر میں آتے ہیں، ادھر ہماری بیوی آن لائن وہ آفس کا کام کر رہی ہوتی ہے، اس کا شفٹ شام والا ہوتا ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہماری بیوی ہمیں کھانا کھلائے، کھانا پکا کر کے دے، سر میں درد ہو رہا ہے تو سر دبائے،
لیکن بیوی ہے نہیں، وہ الگ کمرے میں آن لائن جو ہے اس کی نوکری کر رہی ہے، یا اس کو آفس میں جانا ہے شام کی ڈیوٹی میں، شوہر شام میں 6-7 بجے گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی جو ہے 5 بجے نائٹ شفٹ میں چلی گئی، اب شوہر اکیلا گھر میں سو رہا ہے۔ کبھی الٹا ہوتا ہے، بیوی کی ڈیوٹی دن میں، شوہر کی ڈیوٹی رات میں، اب دونوں کا ملاپ نہیں ہو پاتا، محبت کیسے آئے گی، بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ اس کے علاوہ شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے، میرے مرد کی نائٹ ڈیوٹی، وہاں انہیں کس سے بات کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے کہ؟ اسی طرح شوہر ڈاؤٹ کرتا ہے، میری بیوی کی فلاں کمپنی میں نوکری ہے، یہ کون سے آفیسر سے کہاں کب پرائیویٹ میٹنگ میں بات کر رہی ہے، اور نائٹ ڈیوٹی ہے تو اور زیادہ خطرہ ہے۔ کتنا آپ کو بتاؤں، میں بتا نہیں سکتا، ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، اللہ کی پناہ، زندہ مر جانے کو جی چاہتا ہے، ایسے واقعات سامنے آتے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ حضرت اس طرح نوکری کرنے والوں کی حالت ہے، اس طرح 6 مہینے 7 مہینوں میں جب دونوں کی آپس میں کوئی نبھاؤ نہیں ہوتا تو پھر شوہر بولتا ہے تو نوکری چھوڑ دے، مجھے کھانا بنا کے دے، وہ بولتے ہیں سویگی سے منگا لے، زومیٹو سے منگا لے، مجھے نوکری کرنا ہے۔ یہ بولتا ہے میں ہوں نا، ماہانہ 1 لاکھ روپے کماتا ہوں، کافی ہے، تو مت کر نوکری، گھر میں رہ۔ وہ بولتی ہے کیا میں تمہاری نوکرانی ہے؟ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا ہے، میں کماؤں گی۔ اس طرح دونوں ضد پر آ جاتے ہیں، بالآخر لڑائیاں، جھگڑے، مار پیٹ، مسجد، قاضی صاحب، پولیس اسٹیشن، کورٹ تک چلے جاتے ہیں اور دونوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو عورتوں کے لیے کیا ہے، نوکری کرنا نہیں ہے، وہ تو مرد کی ذمہ داری ہے۔ مرد کی کمائی پر صبر کرو، عورت گھر میں سورہ واقعہ پڑھو، چاشت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے پردے کا خیال رکھو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں گھر میں بٹھا کر کے اتنی برکت دے گا کہ بازار جا کر کام کرنے والی سے بھی زیادہ تم کھاؤ گی پیو گی۔ ہاں مجبوری ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ کچھ عورتوں کا ڈاکٹر ہونا بھی ضروری ہے، ہماری مسلمان عورتوں میں ڈاکٹر ہونا، ڈاکٹر جب ہے تو وہ سیلف کام کرے گی نا، سیلف کام کرے گی اپنا پردے کے ساتھ، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہاں لیکن دوسرے کے یہاں اس طرح یہ سافٹ ویئر والے یہ وہ کام ہیں، یہ بہت خراب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ الگ ٹاپک ہے، میں یہاں یہ بتلا رہا تھا مسلمان ہونے کے لیے دونوں باتوں کا ہونا ضروری ہے، دل سے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی بتائی ہوئی چیزوں کو ماننا، اور ظاہر میں عمل بھی کرنا، زبان سے بھی اقرار کرنا اور عمل بھی کر کے دکھانا۔ تو عورتیں، بعض عورتیں شادیوں میں ادھر ادھر جب ملتی ہیں، آپ اجتماع میں آنے والی عورتیں برقعے میں ہیں اور اس عورت کو آپ نے کہا کہ تمہارا پردہ نہیں نا آپا، برقعہ کہاں؟ وہ بولتی ہے دل میں رہنا پردہ، دل میں رہے تو بس، دل میں نماز پڑھے تو بس، دل میں اللہ کو مانے تو بس۔ اس طرح یہ عورتیں بول کر کے آپ کو خاموش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، حالانکہ یہ عورتیں بہت بڑے دھوکے میں ہیں، اپنا نقصان کر رہی ہیں۔ بہرحال اس پر بھی کبھی بات ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 4 آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ سوال نمبر 4، ایمان کا کلمہ کیا ہے؟ جواب، ایمان کا کلمہ کلمہ طیبہ ہے۔ کیا ہے وہ کلمہ طیبہ؟ لا الہ الا اللہ، بولیے ایک بار آہستہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بہت ساری عورتیں محمد بولتی ہیں، محمد،
ماں نہیں ہے، منہ ہے، ہونٹ گول ہونا، محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اردو میں یہاں بھی مسٹیک ہو گیا اور نیچے والے میں بھی مسٹیک، بہت گڑبڑ ہو گیا اس بار، پتہ نہیں کیا ہوا، نیند میں نے ٹائپ کر دیا ہے کیا، بہرحال میں پھر اس کو صحیح کر دوں گا۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سوال نمبر 5، کلمہ شہادت کیا ہے؟ جواب، کلمہ شہادت یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ بہت ساری عورتیں کیا پڑھتی ہیں؟ اشہدن واشہدن محمدً، واشہدن محمدً پڑھتی ہیں، غلط ہے۔ واشہد بولیے، واشہد ان محمدً، اشہدن محمدً نہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ یہ سب صحیح کر لینا، سیکھ لینا۔ جو معلمات ہیں ان کے گھروں میں جا کر کبھی فون پر سیکھتے رہنا، یہ سب خالی ٹائمہ میں خالی ساڑھنگ بارے میں پوچھتے رہتی۔ وہ ساڑی کہتا آپا نوی دکان کھلی ہے کہتے ناکانگی بس سٹینڈ میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سوال نمبر 6، ایمان مجمل کیا ہے؟ جواب، ایمان مجمل یہ ہے، آمنت باللہ، بولیے ایک بار، کما ہوا باسمائہ، یہ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، دیرگم دینا، وصفاتہ، وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے، یعنی میں اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے مانتا ہوں یا مانتی ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی جو کوالٹیز ہیں، اس کے جو نام ہے کہ اللہ رزاق ہے، روزی دینے والا، اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ ممیت ہے، موت دینے والا، اللہ تعالیٰ قیوم ہے، ساری دنیا کو تھامنے والا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہر نام کا ایک ایک معنی ہے، تو وہی اس میں بولا جا رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے اپنے ناموں کے ساتھ اور اپنے صفتوں کے ساتھ، کوالٹیز کے ساتھ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کر لیے، میں نے اس کے سارے آرڈرز کو قبول کر لیے۔ سوال نمبر 7، ایمان مفصل کیا ہے؟ ایمان مفصل یہ ہے، پڑھیے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اس بات پر ایمان لایا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ یہ ایمان مفصل ہے، یعنی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ ان باتوں کو دل سے ماننا۔
تو آج کا یہ سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ اس کی PDF میں اس کو صحیح کر کے ٹائپنگ گروپ میں ڈال دوں گا. انگلش میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے, بس یہ سب ٹھیک ہے. میں آپ گروپ میں PDF سے آپ پرنٹ لے سکتی ہیں.